صدیوں پرانی بات ہے۔ وہ زمانہ جب تلواریں فیصلے لکھتی تھیں، گھوڑوں کی ٹاپیں تاریخ کے دھاگے پر نقوش چھوڑتی تھیں اور سلطنتیں انسانوں کی ہمت سے قائم ہوتی تھیں۔ انہی زمانوں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ نام تھا فہد بن عارف۔ وہ کسی رئیس کا بیٹا نہیں تھا، نہ ہی کسی بڑے سردار کا وارث۔ وہ ایک معمولی لوہار کا بیٹا تھا جو دن بھر تلواریں بناتا اور رات کو اسی تلوار کو ہاتھ میں لانے کا خواب دیکھتا۔ مگر اس کے دل میں ایک آگ تھی، اپنے ملک کے لیے لڑنے کی، اپنے سلطان کے لیے جان دینے کی اور اپنی قوم کے لیے ایک مثال بن جانے کی۔ فہد اپنے باپ کی دکان میں لوہے کو آگ میں تپتے دیکھتا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ وہ سوچتا کہ جیسے لوہا آگ میں تپ کر مضبوط ہو جاتا ہے، شاید انسان بھی آزمائشوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے۔ اس کے باپ نے اسے ایک بات بارہا کہی تھی، بیٹا، تلوار کی اصل طاقت اس کی دھار میں نہیں، ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہاتھ کو مضبوط دل بناتا ہے۔ ایک دن سلطنت کے ہر دروازے پر اعلان ہوا کہ پڑوسی ریاست نے حملے کی تیاری کر لی ہے اور سلطان اپنی فوج میں بہادر نوجوانوں کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ فہد کے دل میں جیسے بجلی سی کوندی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر اجازت مانگی۔ باپ نے لرزتے ہوئے ہاتھ بیٹے کے سر پر رکھے اور کہا، جا بیٹا، مگر یاد رکھ، تمہارے کندھوں پر صرف تلوار نہیں، پوری سلطنت کا بوجھ ہوگا۔ فہد لشکر میں بھرتی ہوا۔ وہ نوجوان سپاہیوں میں سن سے کم عمر مگر سب سے زیادہ جنونی تھا۔ اس کے پاس بہترین گھوڑا نہیں تھا، نہ بہترین ہتھیار، مگر اس کا دل مضبوط تھا، اور یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ دوسرے سپاہی کبھی کبھی اس کے حوصلے پر حیران ہوتے تھے، کچھ مذاق بھی اڑاتے کہ ایک لوہار کا بیٹا کیا جنگ لڑے گا؟ مگر فہد مسکرا کر خاموش رہتا۔ اسے پتا تھا کہ جنگ میں عزت نسب سے نہیں، کارناموں سے ملتی ہے۔ جنگ کے دن قریب آتے گئے، دشمن کی افواج بڑھتی گئیں، ان کے ڈھنڈورچی گاؤں گاؤں خوف پھیلا رہے تھے، مگر سلطان کی فوج میں ایک شعلہ روشن تھا، فہد بن عارف کا شعلہ۔ اسے سلطان نے پہلی بار لشکر کی مشقوں کے دوران دیکھا تھا، جب فہد نے ایک زخمی گھوڑے کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، سپاہی، تم میں میری سلطنت کی روح ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جسے تاریخ نے بعد میں خون کا دن کہا۔ فجر کے وقت جب سورج ابھی آسمان پر مکمل نہیں چمکا تھا، دشمن کے ہزاروں سپاہی وادی کے پار صف بستہ کھڑے تھے۔ ان کی زرہیں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھیں اور ان کی جنگی للکار آسمان کو چیر رہی تھی۔ فہد پہلی صف میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ میں وہی تلوار تھی جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ بنائی تھی۔ اسے تلوار کی دھار نہیں، باپ کی دعائیں یاد تھیں۔ دشمن کا پہلا حملہ شدید تھا، تیروں کی بارش آسمان سے آگ کی طرح برس رہی تھی۔ سپاہی ڈگمگا گئے، کچھ گر پڑے، مگر فہد اپنی جگہ مضبوط کھڑا رہا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا، ڈرو مت، آج تمہاری تلواریں تاریخ لکھیں گی۔ پھر دونوں فوجیں ایسی ٹکرائیں جیسے دو پہاڑ آپس میں گر جائیں۔ زمین ہلنے لگی، گھوڑوں کی ٹاپیں جنگل کی آگ کی طرح گونج رہی تھیں۔ فہد دشمن کے ہر وار کا جواب ایسے دیتا جیسے وہ برسوں سے جنگ لڑ رہا ہو۔ اس کی تلوار دشمنوں کے درمیان بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ ایک ایک وار کے ساتھ اپنی سلطنت کا قرض ادا کر رہا تھا۔ جنگ کے بیچوں بیچ اس کی نظر ایک دشمن سردار پر پڑی، جو درجنوں سپاہیوں کو کاٹ کر سلطان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فہد نے ایک لمحے جنگ کے بیچوں بیچ اس کی نظر ایک دشمن سردار پر پڑی، جو درجنوں سپاہیوں کو کاٹ کر سلطان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فہد نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی، گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں تو چنگاریاں آسمان تک اٹھ گئیں۔ دشمن سردار طاقتور تھا، مگر فہد کے دل میں اپنے وطن کی محبت اس سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد فہد نے دشمن سردار کو زمین پر گرا دیا۔ سردار کے گرنے کے ساتھ ہی دشمن فوج میں بدحواسی پھیل گئی۔ کچھ بھاگے، کچھ لڑکھڑائے اور کچھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان کی فوج جیت چکی تھی، مگر اس جیت کا اصل ہیرو صرف ایک تھا، فہد بن عارف۔ جب سلطان نے پورے لشکر کے سامنے فہد کو سینے سے لگایا، سب سپاہیوں نے نعرہ بلند کیا، یہ ہمارے وطن کا شیر ہے۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سوچا، کاش اس کا باپ یہ لمحہ دیکھ پاتا۔
जब वो गांव वापस आया तो बाप की दुकान के आगे पूरा गांव जमा था। लोग उसका इस्तकबाल ऐसे कर रहे थे जैसे वो कोई शहजादा हो। बाप ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि बलद वो नहीं जो आदमी को बड़ा बनाता है, बल्कि वो दिल जो वतन के लिए धड़कता है। यूं एक लोहार के बेटे ने तारीख में अपना नाम लिखवा दिया, बतौर सुल्तान का सबसे बहादुर सिपाही।